رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا دو جہان نماز فجر کے بعد میرے ہاں تشریف لائے، میں نماز فجر پڑھ کے سو چکی تھی، حضور آئے، حضور نے مجھے بیدار کیا اور فرمایا فاطمہ اٹھ، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سویا نہ کر، طلوع آفتاب تک سویا نہ کر، اس لیے کہ فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اللہ پاک اپنی مخلوق میں رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے، رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا طلوع آفتاب تک سونا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جو لوگ بعض سوتے ہیں اور سو کے پھر اس کے بعد کام کاج کی طرف جاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ طلوع آفتاب تک اور نماز فجر کے درمیان کا یہ جو لمحہ ہوتا ہے، اس میں رب کائنات اپنی مخلوق میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ تو ہر ساعت جتنی بھی ساعتیں آتی ہیں 24 گھنٹوں کے اندر، ہر ساعت کی جو تو اپنی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن رات نماز فجر سے پہلے جسے صبح کاذب کہا جاتا ہے، ایک تو فجر صادق ہے نا جس میں آپ فجر پڑھتے ہیں، ایک فجر کاذب ہے طلوع صادق سے پہلے، وہ دعا کی فضیلت و مقبولیت کا مقام ہے، اور نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک یہ رزق کی تقسیم کا مقام ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ دعا پہلے مانگ چکا وہ دعا کی قبولیت کرا چکا، اب فجر پڑھ کے بارگاہ سمدیت میں جھولی کو پھیلا لے، جتنی جھولی ہوگی اس کی، جتنا اس کا قلب اور ذر ہوگا، اللہ پاک اس میں رزق تقسیم کرتا چلا جائے گا، ڈالتا چلا جائے گا، ڈالتا چلا جائے گا۔ یہ ہے پہلے دعا کی قبولیت اور پھر اس کے بعد آپ کے حسب ظرف رب کائنات کا رزق کا عطا کرنا۔ لہٰذا جو بارگاہ سمدیت میں اس طریقے سے کشکول لے کے حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک اسے رزق کی یہ تقسیم عطا فرماتا ہے۔ اور نہ صرف یہ قیام رمضان کی فضیلت، اس میں آپ کو پتا ہے اعتکاف بھی بیٹھا جاتا ہے، اور اعتکاف کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور کے عمل مبارک کے بارے میں، فرماتی ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ آقا دو جہاں اپنی ساری عمر رمضان کے آخری عشرہ میں، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ حضور کی وفات ہو گئی، اور حضور کی وفات کے بعد تمام ازواج مطہرات حضور کی سنت کو قائم کرتے ہوئے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کان النبی یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، آقا دو جہاں ہر رمضان میں 10 دن آخری اعتکاف کرتے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ، جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آقا دو جہاں نے اعتکف 20 یوما، اس سال 20 دن اعتکاف کیا۔ کتنے دن اعتکاف کیا؟ 20 دن اعتکاف کیا۔ اور پھر تیسری حدیث پاک جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرہ میں 10 دن اعتکاف کرتے۔ قال نافع وقد ارانی عبداللہ المکان الذی کان یعتکف فیہ رسول اللہ من المسجد۔ نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے مجھے وہ مقام مسجد نبوی کا دکھایا جہاں پر آقا دو جہاں اعتکاف کرتے تھے، تو خدا کی قسم کہتے ہیں ستون توبہ کے پیچھے حضور کا بستر لگا دیا جاتا، ستون توبہ کے پیچھے مسجد نبوی میں تاجدار کائنات کا بستر لگا دیا جاتا، چادریں تان دی جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بھی اور رات کو بھی تلاوت قرآن میں، قیام رمضان میں وہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے کہ خدا کی عزت کی قسم مسجد نبوی کے در و دیوار بھی جیسے مصطفیٰ کے پیچھے حالت قیام کے اندر کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ عالم ہوا کرتا۔ اور سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم استوانہ توبہ، جس کو توبہ کی
توبہ کی فضیلت کے حوالے سے یہ مقام حاصل ہے کہ جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی میں ایک غزوہ میں تشریف نہ لے گئے تھے، کسی وجہ سے سستی کاہلی ہو گئی، وہ طویل ایک واقعہ ہے چند صحابہ کا، لیکن جب نبی اکرم واپس تشریف لائے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی اپنی عرض گزارش کی کہ یا رسول اللہ، جب لشکر جا رہا تھا میری فصل پکنے کو تھی، میرا فلاں کام تھا، میرا فلاں کام تھا، لہٰذا لیکن میں ان سارے کاموں سے فارغ ہو چکا تھا، اگر میں جلدی کرتا تو پہنچ جاتا، لیکن یا رسول اللہ سستی کاہلی ہو گئی، اس وجہ سے پہنچ نہ سکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کے فرمان کا انتظار کرو، جیسا اس کا فرمان آئے گا اس کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے۔ ان صحابہ کے حوالے سے آتا ہے حدیث پاک میں، جس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، کہ وہ صحابہ اتنا روئے کہ دن و رات ان کے لیے رونے کے اندر گزر جاتے، اور وہ صحابہ کہتے کاش کہ ہم آج سے پہلے مسلمان نہ ہوئے، کاش کہ آج سے پہلے حضور سے یہ نسبت نہ جڑی ہوتی تو آج ہمیں یہ نہ لگتا کہ دوزخ ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی، حشر کا میدان ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا، اور دن و رات ہمارے لیے ایسے ہو گئے تھے کہ دنیا وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو چکی تھی۔ جناب ابو بکر گزرتے، ہم بات کرنا چاہتے وہ ہم سے بات نہ کرتے، فاروق اعظم گزرتے، وہ ہم بات کرنا چاہتے وہ ہم سے بات نہ کرتے، صحابہ گزرتے، وہ ہم بات کرنا چاہتے وہ ہم سے بات نہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آقا دو جہاں اس توانہ توبہ کے پاس بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا یہ ایک ستون ہے، اس کے پاس بیٹھے ہیں، رب کائنات نے ان کی توبہ کا اعلان نازل فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، جب صحابی گئے ان کو بلانے کے لیے تو دیکھا ہر صحابی، کوئی صحابی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہے، اتنا فردہ، آنکھوں سے رمجم آنسو جاری ہے، کوئی صحابی باہر گلی کوچوں میں اس طریقے سے بیٹھا ہے کہ جیسے کوئی فقیر مانگنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی صحابی کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ آقا دو جہاں کا فرمان سن کر وہ صحابہ مسجد کی طرف اس طرح دوڑے چلے آئے کہ تاجدار کائنات نے ہمیں بلایا ہے، آقا دو جہاں نے ہمیں بلایا ہے۔ جب حضور کا فرمان سنا اور رب کائنات کا حضور نے فرمان پڑھ کر انہیں سنایا، وہ صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہمیں اس دن پتا چلا کہ آج ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ستون توبہ ہے جس کے پاس خود تاجدار کائنات بستر لگا دیا کرتے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام رات کو قیام بھی ادھر کرتے، اور پھر سارا دن حضور کا روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے۔ تو عزیزان محترم اس کے حوالے سے بڑے فضائل ہیں، لیکن چند باتیں بہت ضروری ہیں آج کی نسبت کرنے کے لیے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے فضائل رمضان، فضیلت رمضان، اور آج کی گفتگو فضائل قیام رمضان اور تراویح کی نسبت اور اعتکاف کی نسبت میں نے مختصراً کر دی ہے۔ اس کے جملہ مسائل کو یا بات پوچھنا چاہیں تو وہ جمعہ کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ویسے تقریباً بحمد اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو معلوم ہی ہوں گے، لیکن چند اعلان